اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ عامل قرآن نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کریم کے 5 حقوق ادا نہ کرے۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے ایمان بالقرآن۔ کیا حق ہے؟ ایمان بالقرآن۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ایمان بالقرآن، ایمان بالقرآن یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا۔ کیا ایمان ہے؟ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس قرآن کا اعجاز یہ ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی۔ اب کتاب اللہ کسے کہتے ہیں اور کلام اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اعجاز اس کو کیوں ملا؟ کتاب کا معنی ہوتا ہے جسے لکھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو لکھی ہوئی ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو انجیل ملی تو لکھی ہوئی ملی۔ نہیں، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تو لکھی ہوئی ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب انجیل ملی تو وہ بھی لکھی ہوئی ملی۔ اب تورات بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب۔ تورات بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ، اور زبور بھی کتاب اللہ۔ قرآن بھی کتاب اللہ۔ اب یہاں یہ ساری کتابیں 4 کتب سماویہ، ان 4 کتابوں میں قرآن کو جو اعزاز حاصل ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے بھی عرض کیا کہ کتاب اللہ کہتے ہیں جسے لکھا جائے، اور کلام اللہ کہتے ہیں جو تکلم کیا جائے، جو بولا جائے، اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ گویا جو کچھ میرے اللہ نے تکلم فرمایا وہ کلام خدا بنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتاب ہمارے سامنے، یہ قرآن کتابی شکل ہے، یہ قرآن کتاب اللہ ہے، لیکن اعجاز اس کا ہے یہ کلام اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے تکلم فرمایا ہے۔ اب بندہ ابن آدم یہ چاہے کہ میں اپنے خالق سے باتیں کروں تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ خالق سے بات کرنے کی۔ آئیے ایک کونے میں بیٹھی اور قرآن کھولیے، قرآن کریم شروع کر دیجیے۔ اب بندے نے قرآن کھولا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا۔ کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، تم رات سحری کے وقت 4 بجے اٹھتے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، پھر تم قرآن کو کھول کے بیٹھتے ہو اور رات 10 بجے تک تم قرآن پڑھتے ہو، تو سارے دن کس سے بات کر رہے ہوتے؟ اللہ سے۔ کس سے بات کرتے ہو؟ اللہ سے۔ اللہ سے۔ گویا اللہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ اسی لیے اہل قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ، میرے قرآن والے میرے اہل ہیں، میرے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں،
فرشتے اللہ کے نواز اللہ کی نورانی مخلوق ہے. انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، فرشتوں سے سرزد. ہم دانستہ غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر عمدن ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہم سے ہوتا ہے. لیکن فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہو رہتے ہیں. لیکن انسان تو عاجز ہے نا، یہ ہر وقت تو نہیں لگا رہتا. کبھی آنکھ گناہ کرتی ہے، کبھی کان گناہ کرتا ہے، کبھی زبان سے غیبت ہوتی ہے، کبھی اعضاء و جوارح غلط استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اپنے دل میں نادم ہوتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتے جیسے ماں کے پیٹ سے آج کر دیتے. سبحان اللہ. اب اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرما دی، ترجیح عطا فرما دی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود آدم بنایا، جسد آدم تیار ہو گیا، تو خالق نے روح ڈالی اور تمام نوریوں سے کہہ دیا خاکی کو سجدہ کر لیجیے. اب یہاں نوریوں نے خاکی کو سجدہ کیا، مٹی سے بنے ہوئے حضرت انسان کو سجدہ کیا فرشتوں نے جو نور سے پیدا ہو. تو یہاں پر اللہ نے انسان کی اہمیت کو واضح کر، انسان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے واضح کر دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ایک ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس تکبر میں آ گیا. تو تکبر اللہ کو سوٹ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو تکبر سوٹ. یہ تکبر اللہ کے لائق ہے. کیا پدی اور کیا پدی کا شعبہ، ہماری حیثیت کیا ہے تکبر. تو یہ خالق کو سوٹ کرتا ہے، مخلوق کو سوٹ نہیں کرتا. اب جب اس نے تکبر کیا تو کائنات کے رب نے کہا اخرج انک رجیم. اللہ نے دھتکار دیا، نکال دیا. اب وہ شیطان، وہ ابلیس جبکہ نوریوں میں سے تھا، وہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، لیکن کیا ہوا؟ تکبر کرتے ہوئے خالق کے دربار سے دھتکارا گیا. اللہ نے نکال دیا. اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت بھی عطا کر دی. اب جب بھی کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو کہا جاتا ہے استعاذہ کرو. استعاذہ سے کیا مراد؟ تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. کیا؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان کا سے. بندے نے قرآن کریم کھولا تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. پوچھنے والے نے سوال کیا قرآن کھولا ہے، ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن کریم اللہ کی لارے کتاب الحمد سے شروع، ڈائریکٹ کیوں الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں پڑھا؟ ڈائریکٹ اس خالق حقیقی کی تعریف کیوں نہیں کی؟ جواب دینے والا کہتا ہے ارے ناچیز، میرے رب کا حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھا ہے کہ شیطان مجھ سے دور ہو جائے، میں اللہ کی امان میں آ جاؤں. سبحان اللہ. شیطان ہر وقت حضرت انسان کے ارد گرد رہتا ہے. کوئی بھی عمل کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پناہ مانگ لیجیے.
عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا. تو حضرت یوسف نے کیا پڑھا؟ قال معاذ اللہ انہ احسن مثواي. یہ کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے کس کی پناہ میں خود کو رکھا؟ اللہ کی پناہ میں. کہ عزیز مصر تو میرا محسن اور مربی ہے، تم مجھے کس طرف دعوت دے رہے؟ اللہ کی پناہ میں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی باری ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو آج صرف ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں، درس انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی تو ابتدائی جو باتیں آپ کے اذہان و قلوب میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استعاذہ سے مراد کیا ہے؟ تعوذ. اعوذ باللہ، اللہ کی خود کو اللہ کی پناہ میں. آج سے اعوذ باللہ سمجھنے اور قرآن کے حق سمجھنے بس. بندہ اعوذ باللہ اس لیے پڑھتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں. آپ قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ہر عمل، ہر نیک عمل سے پہلے کیا کیجئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، تاکہ یہ شیطان کے لیے ایک ایسا ایٹم بم ہے کہ شیطان تعوذ کو سنتے ہوئے دور بھاگ جاتا ہے، میلوں دور چلا جاتا ہے اور شیطان کی مداخلت نہیں. تو اس لیے قرآن کریم کو کھولنے سے پہلے، اس سے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو خبردار ایسے ہاتھ نہیں لگا اس وقت تک جب تم پاک نہ ہو جاؤ. قرآن کریم کو ہاتھ لگانے سے پہلے خود کو پاک کرنا ہوگا، باوضو ہونا ہوگا، صحیح طریقے سے وضو کر کے، جنابت کی حالت میں ہے تو غسل کر کے آئے گا اور پھر اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا. یہ قرآن کا ادب کا تقاضا ہے. اور آداب قرآن جس نے اختیار کر لیے، اللہ کی قسم یہ ایسا علم ہے کہ ادب کی وجہ سے اللہ اس نوری علم سے اس کے سینے کو منور فرماتے ہیں. ادب کا اتنا بڑا یعنی اللہ کی طرف سے انعام ہے. یعنی ایک طالب علم ہے وہ قرآن کا ادب نہیں کرتا، قرآن کا ادب، بے ادب کو اللہ علم نہیں دیتا. ایک طالب علم مسجد کا ادب نہیں کرتا، کہ اپنے مکتب کا علم نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، قرآن کا ادب نہیں کرتا، مدرسے کی در و دیوار کا ادب نہیں کرتا، اساتذہ کا ادب نہیں کرتا، ادارے کے منتظمین کا ادب نہیں کرتا، تو یہ طالب علم بھول جائے کہ اللہ رب العزت کی دولت عظمیٰ سے اس کو نوازا. اس دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ادب قرآن ضروری ہے. اس دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے. اس دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے خود کو معاشیات، لغویات، فضولیات سے دور رکھنا ضروری ہے. تو عرض ہی کر رہا تھا، ایک تو قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خود کو پاک کرنا. پھر جب قرآن کھولنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ سب کو یاد ہوگی؟ اعوذ باللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اب اللہ نے اس کو پناہ میں رکھ دی. ایک بات، قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن. کیا حق ہے؟ ایمان بالقرآن. قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، کہ قرآن کریم پر ایمان لے آنا کہ یہ اللہ کی لارے کتاب ہے
رشد و ہدایت کا مرکز اور منبع کتاب ہے، لہذا ہمارا یہ ایمان ہے۔ جس طرح ہم ایمان لائے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر ایمان لائے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر وہ رسولی اور اس کے رسولوں پر اور وہ کتبی اور کتابوں پر۔ اب کتاب میں کون سی کتاب ہے ہمارے پاس؟ قرآن میں قرآن۔ اللہ کتبی کیوں کہا گیا؟ یہ جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا۔ وہ جو تورات اللہ نے اتاری اس پر بھی ہمارا ایمان، وہ جو اللہ نے زبور اتاری اس پر بھی ہمارا ایمان، وہ جو اللہ نے انجیل اتاری اس پر بھی ہمارا ایمان، اور اس قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یاد رکھیے، غیر مسلم اسلام کے دشمن قرآن کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، لیکن کبھی مسلم نہ قرآن کی توہین کر سکتا ہے نہ اللہ کے پیغمبر کی توہین۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جھگڑے ہیں۔ مسلم اسلامی حدود میں داخل ہوتے ہی پکڑا گیا، اور کیا پکڑا کہ بھائی اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان مفصل پڑھتے ہی ہمیں گرفت لے لیا کہ اب خبردار، نہ اللہ کی توہین برداشت ہے، نہ فرشتوں کی توہین برداشت ہے، نہ انبیاء و رسل کی، نہ قرآن کی، کیونکہ ہمیں جکڑ لیا گیا۔ اور اسلام کے دشمن کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ مسلم کبھی توہین نہیں کر سکتا، یہ بات ایک دماغ میں رکھی۔ ہم حدود اسلام میں داخل ہوئے تو ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم سب سے پہلے ایمان کو مکمل کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، صرف ایک قرآن پر نہیں بلکہ دیگر کتب سماویہ پر بھی، اور ان صحائف پر بھی ہمارا ایمان ہے جو انبیاء اور رسول پر اللہ نے اتارے۔ تو خلاصہ یہ ہے، آج بس ایک ہی لے لو، کافی ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تفصیل زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو بس آج صرف ایک ہی بات سمجھ لیجیے۔ ایک بات ہم نے کیا سمجھا ہے؟ استعاذہ سے کیا مراد ہے؟ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ترجمہ کیا بنے گا؟ پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ اللہم صلی علی سیدنا